الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ سورہ منافقون کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا کچھ آغاز ہوا تھا، جس سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کا کچھ خلاصہ وہ عرض کیا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کے پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور لوگوں کی گویا ایک جماعت جس کو منافقین کہا گیا، اس کے بارے میں خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا۔ اگرچہ ان منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر بھی کچھ چیزیں بیان ہوئیں، جیسے یہ بات عرض کی تھی کہ غزوہ بنی مصطلق تھا کہ جس میں بہرحال مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جانے والوں میں منافقین بھی تھے، اور وہاں پانی پر ایک مہاجر ایک انصاری صحابی کے درمیان بات بڑھ گئی، اور اس کی نوبت لڑائی تک آ گئی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے مہاجر صحابی نے اپنے مہاجرین صحابہ کو آواز لگائی، اور انصاری صحابی نے انصار صحابہ کو آواز لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ناگواری کا اظہار کیا۔ بہرحال صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہوا تھا، بات فوراً سمجھ میں آ گئی، اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی، فوراً اس پر توبہ کی اور اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اسلام کی اصل جو بنیاد ہے وہ ایمان، اسلام کے اور کلمے کی بنیاد پر آپس میں بھائی چارگی ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان میں اس لڑائی کے اندر جو بنی مصطلق قبیلہ تھا، جو اس کے سردار تھے حارث، وہ بھی بہرحال بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان کی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، یہ بھی قیدی بن کر آئی تھی۔ اب ان قیدیوں کے اوپر جو جرمانہ لگایا گیا، کیونکہ قیدی وہ غلام بن جاتے تھے، باندی بن جاتی تھی، تو ان لوگوں سے کہا گیا جو اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے وہ اتنا مال دے دے تو وہ آزاد ہے۔ ان کے اوپر جو مال آیا تھا اس کی وہ رقم کافی زیادہ تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اتنی رقم میں کیسے دے سکتی۔ آپ علیہ السلام نے بہرحال اس کو معاف بھی کر دیا، اور پھر آزاد بھی کر دیا، اور پھر ساتھ ہی ان سے نکاح بھی فرما دیا، اور ان کے والد یہ بھی اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے۔ ایک چیز یہ بھی اس کے اندر سامنے آئی کہ عام صحابہ کرام نے پھر ان قیدیوں کو جو مردوں کی صورت میں تھے، عورتوں کی صورت میں تھے، ان کو آزاد ہی کر دیا۔ جو ان کے پاس غلام بن کر آئے تھے ان کو آزاد ہی کر دیا، اس بات پر کہ آپ علیہ السلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا، اور یہ آپ کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی ہیں، تو اب ان سے ہماری بھی رشتہ داری ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کی رشتہ داری ہو گئی، تو گویا ہمارے لیے بھی اب یہ رشتہ داروں جیسے، تو اب یہ ہماری عزت کو گوارا نہیں کرتی یہ بات کہ ہم ان کو غلام بنا کر گویا اپنی خاندان کے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے غلام بنا کر رکھیں، اور انہیں آزاد ہی کر دیا۔ بہرحال اس کے اندر اور بہت ساری اہم باتیں ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس مضمون میں نے کچھ چیزیں مختصر بنیادی اس میں سے عرض کر دی۔ باقی یہ آیت مبارکہ جو بھی تلاوت کی ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9۔ انہی جو پیچھے آیات گزری ہیں اس میں ایک بات یہ بھی گزری، ان منافقین نے جو ہے انصار صحابہ سے یہ کہا
کہ دیکھو یہ جو مہاجر آئے تھے نا، یہ تو بالکل غریب آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے مکہ سے، یہ جو تم نے ان کی مالی معاونت اور مدد کی ہے نا، اور ان کو اپنے گویا سر پہ بٹھا لیا ہے، تو دیکھو یہ آج جو ہے تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں، آج جو ہے تمہاری عزت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو ایک بات انہوں نے انصار سے یہ بھی کہی کہ سب سے پہلے اب ان کی مالی مدد بند، کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات بھی ہو، پہلے کبھی سنی بھی ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ گئے، مکہ سے بھی کافی لوگ آ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی مہاجر و انصاری صحابی کے درمیان، کہ ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی، کہا گویا اب تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ اور انصار نے ایسی نصرت فرمائی اس کے اندر جان سے بھی اور پھر مال سے بھی، کہ یہ پیشکش رکھ دی مہاجرین کے سامنے کہ بھائی میرا یہ گھر آدھا تمہارا آدھا میرا، میری زمینیں ہیں، میرے باغات ہیں، آدھی تمہاری آدھی میری، میرا یہ مال ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، ایسے تقسیم کر دیا چیز۔ اور گویا ان کے اندر ایک طرح کی وراثت بھی یعنی وہ رکھی گئی تھی، لیکن اس کی وہ چیزیں بہرحال وہ ختم ہو گئی اس میں، کہ یہ تو نسبی ویسی رشتہ داروں کے اندر وہ چیز چلے گی، لیکن انصار نے ایسی نصرت فرمائی، ایسی مدد فرمائی۔ تو ان منافقین نے یہ بات بھی رکھی کہ یہ جو تم نے مالی مدد کی نا، اگرچہ مہاجرین نے لیا نہیں کچھ بھی، نا انہوں نے کہا ہم تاجر لوگ ہیں، یہاں مدینے کے لوگ زمیندار لوگ تھے، زمینیں تھی، باغات تھے کھجور کے، اور جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے مکے سے وہ زیادہ تاجر لوگ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں مال کی یہ ضرورت نہیں، ہمیں بتاؤ بھائی کدھر تمہارا بازار ہے، کیسے تمہاری تجارت ہوتی ہے، اور وہ تجارت میں لگے، اور اب اللہ نے اس میں بھی برکت دی۔ تو یوں مال انہوں نے اتنا لیا نہیں، لیکن وقتی طور پہ جو بھی معاونت تھی، مدد تھی، ان کے گھروں پہ رہے۔ تو یہ منافقین نے کہا یہ جو تم نے مدد کی ہے نا، اسی وجہ سے یہ آج ہمارے مقابلے پر آ گئے۔ تو اسی کے مقابلے میں یعنی اسی کی وضاحت کے لیے آگے یہ اس مضمون کے اندر یہ آیت مبارکہ، یہ آیت نمبر 9 یہ بیان کی گئی، جس میں ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا، اور پھر اس کے اندر یہ کہا، گویا یہ بات سمجھائی خلاصتاً کہ دیکھو اکثر جو ہے آدمی کا مال اور اس کی اولاد، فرمایا یہی اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اکثر جو ہے آدمی کا مال اور اس کی اولاد یہ اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے آدمی کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو تم یہ غلطی ایمان والو یہ نہیں کرنا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں صاحب اولاد بنایا ہے، تو تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، تم یہ کام نہ کرنا، تم یہ حرکت نہ کرنا۔ اگرچہ اس کے بارے میں آیات قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی بیان ہوئی ہے مختلف انداز میں، اور ایک عام چیز یوں بیان کی کہ دیکھو آدمی کا مال اور آدمی کی اولاد، فرمائے اس کے لیے آزمائش ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن یہ آزمائش کے لیے اللہ نے نعمت دی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت آزماتے ہیں نعمت دے کر، اور کبھی اللہ رب العزت آزماتے ہیں نعمت لے کر۔ تو فرمایا یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے، تو فرمایا اب اس نعمت کی شکر گزاری ہو۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت تمہیں آزما رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم اس حال میں اللہ کا شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے، سورہ کہف میں تفصیل کا اتنا وقت نہیں، دو لوگوں کا واقعہ ہے، دونوں آپس میں دوست ہیں، اور ایک کو اللہ رب العزت نے مال کم دیا، اولاد بھی شاید نہیں تھی، زمینیں بھی اتنی پھلدار نہیں تھی، لیکن وہ دین پر جمع ہوا تھا، دین پر عمل کرنے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص تھا اس کے پاس مال بھی زیادہ، اس کے پاس اولاد بھی زیادہ، اس کی زمینیں بھی بڑی اچھی، بڑی پھلدار، بڑا پھل ہوتا اس کے اندر، بڑی زرخیز زمین۔ تو یہ جس کے پاس مال کم تھا نا، اس نے اس کو سمجھایا ایک دن کہ دیکھو تم مال میں، ان چیزوں میں، اپنی اولادوں میں لگ کر
دیکھو اللہ سے غافل ہو رہے ہو، یہ نہ کرو اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ تو اس نے آگے سے یہ بات کہی کہ بھئی دیکھو اگر اللہ مجھ سے ناخوش ہوتا تو پھر مجھے اولادیں کیوں دیتا؟ صحیح ہے نا، میری زمین اتنی سے پھر تو تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم گناہ کوئی نہیں کرتے، تو یہ چیزیں تو تمہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو وہی کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے اندر کہ یہ چیزیں کبھی بطور آزمائش کے اور امتحان کے لیے ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ اور یہ کیونکہ چیزیں تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، باغ ان کا بڑا زبردست تھا اور بڑے جو ہے پھلدار اس کے درخت تھے، اور جو ہے اس وقت جو ہے وہ پھلوں کا زمانہ تھا، کھجوریں تھی غالباً، یہ اور کوئی پھل بھی ہوں، اور جو ہے نا اس کی جو ہے نا پھلوں کی وجہ سے وہ درخت جھکا ہوا تھا، صحیح نا، سایہ زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ درخت اگر کھڑا ہوگا تو زمین پر سایہ کم ہوگا، درخت پھیلا ہوا ہوگا، جھکا ہوا ہوگا تو زمین پر سایہ زیادہ ہوگا۔ بہرحال وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے ایک دم ان کی نظر پڑی کہ ایک پرندہ ان کے باغ میں داخل ہو گیا ہے۔ اب وہ نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں تو پرندے کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی، پرندے کو باغ سے نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی، درخت بڑے گھنے ہیں، پھلدار ہیں، تو پرندے کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ نماز پڑھتے ہوئے ان کا دھیان اس پرندے کے اوپر گیا تو ان کے دل میں یہ بات ہے، دیکھو کیا زبردست میرا باغ ہے، دیکھو اور کیسا پھلدار ہے، اور دیکھو کیسے پھل لگے ہوئے ہیں، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں کہ پرندہ اڑ رہا ہے، ادھر سے ادھر پھر رہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے، اور اس کو نکلنے کی جگہ نہیں ملی۔ اب یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں نماز کے دوران ایک دم ان کو خیال آیا، اوہ بھئی یہ کیا غلطی ہو گئی، میں تو نماز میں تھا، اب تو مجھ سے نماز بھی وہ بھول گئی، میں کہاں پر تھا نماز میں۔ بہرحال نماز ختم کی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول، میرا جو یہ باغ تھا یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا بنا، مجھے نماز میں غفلت ہو گئی اپنے اس باغ کی وجہ سے، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دوں، مجھے ضرور دے۔ تو یہ کبھی مال ہے، کبھی اولاد ہے، کبھی اور کوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر جو اللہ، لیکن عام طور پہ یہ چیز ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں۔ اسی کے اوپر تنبیہ کی گئی اس آیت مبارکہ میں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا اے ایمان والو، غافل نہ کر دیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ اس لیے دیکھو یہ نعمت تمہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی شکر گزاری کرو، اور یہ دیکھتے رہو کہ کہیں اللہ کی ذات سے غفلت دل کے اندر پیدا نہ ہو، اس پر توبہ استغفار بھی کرو، اللہ کی طرف رجوع بھی کرو، اور اس بات کا دھیان بھی رکھو، اس کے اندر اسی پر تنبیہ کی۔ بہرحال